سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فردوس عاشق خوان صاحبہ ایک بازار میں جاتی ہیں اور وہ اسسٹنٹ کمشنر سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. تو یعنی اس ملک کا بیوروکریٹ کہتا ہے کہ ملک کی تباہی کا باعث سیاستدان ہے، سیاستدان کہتا ہے کہ ملک کی تباہی کا باعث بیوروکریٹ ہے، اور پھر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ جناب ملک کی تباہی کا باعث بیسیکلی تو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں، کام کرنے دو تو ہم ہی کریں. تو عوام یہ کہتی ہے کہ جی ان سے تو ملک چلتا نہیں ہے. اصل میں قصوروار ہے کون ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ کسی بھی ایک معاشرے کی اخلاقی، ذہنی اور اس کی روحانی پستی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گروہی مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا، گروہی مفادات. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. ہم ڈاکٹر ہیں، ہماری ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر کا رکشے والے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ہم نے اب جتنے بہاول میں رکشے ہیں سارے توڑ دینے ہیں. اچھا، آپ یہ بات اگر نہیں یقین کرتے، ایک وکیل کے ساتھ ڈاکٹر کی بدتمیزی ہوئی، ہم نے لاہور کا کارڈیالوجی کا ہسپتال توڑ دینا ہے. اب وہ جس ہسپتال کے شیشے کو مارا ہے اس شیشے نے تو کچھ نہیں کیا. میری بات سمجھیے نا، میری بات سمجھیے. وکیلوں کے حقوق ہوئے، اب وکیل ڈاکٹروں کو مار دیں گے. ڈاکٹروں، اچھا ہمارے چونکہ ہماری اب جو کلرکس ہیں، کلرک ایسوسیشن کی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے ہم جا کے دفتر سارے توڑ دیں گے. ایون پیشنٹس ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم ڈاکٹر سے کچھ کہیں وہ افینڈ ہو گیا تو یہ تو مل جائیں گے، تو ہمارے پیشنٹ کا کیا؟ اب یہ کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گروہی مفادات. جب آپ گروہی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک سماجی عمرانیات کی پورے سکیل میں بہت لو لیول پر ہوتے ہیں. یہ جو قبیلوں کی جنگیں ہوتی ہیں نا، ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو ایک نے مار دیا، ہم اس کے قبیلے کے 50 بندے مار دیں گے. وہ جو 50 بندے ماریں گے انہوں نے تو اس کو نہیں مارا. دے آر انوسینٹ، دے آر انوسینٹ پیپل. اچھا، لیکن ان کو ہم مار دیں، اور یہ لوگ مارتے تھے. اچھا، یہ ایک معاشرہ تاریخی طور پر ایک پست معاشرے کی نشانی تھی. جب انٹلیکٹ ڈیولپ ہوا تو لوگوں نے کہا جس نے مارا ہے اس بندے کے ساتھ جو قانون کہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس برادری کے باقی سارے بندوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جب میں نے بھی لکھا، کامنٹ لکھا اس کے، اور بڑے میں نے پولائٹ ورڈ میں یہ لکھا کہ جو ہماری محترمہ ہیں منسٹر صاحبہ، انہیں فیڈ بیک کے سائنٹیفک پرنسپلز کے تحت اس سرکاری ملازم کو فیڈ بیک دینی چاہیے، جو کہ ایک سرکاری ایک پراپر پروسیجر ہے. اور اس طرح کی بات کو ہم ایک جاہلانہ بات کہہ سکتے ہیں. یہ بات میں نے کی. اس کے جواب میں میرے اپنے دوستوں نے، اور ان میں سے کئی یونیورسٹیز کے پروفیسرز تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے ان بیوروکریٹس والوں کو دیکھا ہے کہ یہ کیسے بدتمیزیاں آ کے کرتے ہیں؟ یہ ہے گروہی مفاد. یہ جو خاتون نے انوالو کی ہوئی ہے، اس کو مجھے نہیں پتا ان کا کیا، میں نہیں جانتا بھی نہیں انہیں. اس خاتون کے ساتھ اس لیے زیادتی کی جا سکتی ہے کیونکہ سانگڑ کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو تھپڑ مارا تھا. تو یہ تو معاشرے کی ایک پستی کی نشانی ہے. گروہی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ حق کو پروٹیکٹ نہ کرنا. معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں جو سچ کے ساتھ ہوتے ہیں، گروہ کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ کراچی کی رہنے والی ہیں، کراچی کے سارا کچھ ہوا، لیکن اگر کراچی والا زیادتی کرے گا تو میں اس لیے کہ میں کراچی والی ہوں تو میں کراچی والی کے ساتھ دوں گی. یہ نہیں ہے، میں حق کے ساتھ ہوں گی. ہمارے یعنی جو خلفائے راشدین تھے ان میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان اور یہودی کا درمیان مقدمہ ہوا، تو یہودی نے اپریہنشن شو کی کہ یہ تو حکمران تو سارے یہ وہ ہیں، تو یہ کیسے کریں گے؟ تو بعد میں پتہ لگا کہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے احتجاج کا. اب میری بات سمجھ گیا نا؟ میں تھوڑا سا نا مجھے وہ تسلی نہیں ہو رہی. بتائیں، ہم جب تک گروہی مفادات سے یہی تو ہم تو گروہی مفادات والے ہیں. برادری گروہی، تو اس سے قوم کی تو کون سی قوم؟ وچ قوم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟